السلام علیکم۔ العلم میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد موسیٰ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک دلخراش واقعے کی مناسبت سے ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف دردناک ہے بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قابل تحسین بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دلخراش واقعہ قابل تحسین بھی ہو سکتا ہے، تو آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شہر نجران کے محمد بن مرسل کا۔ ناظرین، محمد بن مرسل نجران کا رہائشی تھا، جو کہ ایک ایسا قاتل کہ پوری سعودی عرب جس کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کر رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کا شہر نجران ہے، جہاں کچھ عرصہ قبل دو نوجوانوں کی، معیز بن عبداللہ قبیلہ سنیج اور محمد بن مرسل قبیلہ الرزق کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کے دوران محمد بن مرسل کے ہاتھوں معیز کا قتل ہو جاتا ہے۔ محمد بن مرسل کو قانون فوراً گرفتار کرتا ہے، جہاں اس پر شرعی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے۔ محمد بن مرسل جان بوجھ کر قتل کرنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا معیز کو جان سے مارنے کا ارادہ قطعی طور پر نہیں تھا، لیکن وہ ایک شدید چوٹ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تمام تر شواہد کے بعد عدالت عالیہ محمد مرسل پر قصاص کا حکم صادر کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دید کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اگر مقتول معیز کے ورثاء دید کے بدلے محمد بن مرسل کی جان بخشی کرتے ہیں تو عدالت اور حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سنتے ہی آل رزق قبیلہ کے تمام بڑے چھوٹے بوڑھے جوان معیز بن عبداللہ کے ورثاء کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ آل رزق قبیلہ دید کی آفر کرتا ہے، اپنی پگڑیاں اتار کر معیز بن عبداللہ کے ورثاء کے سامنے رکھتا ہے۔ بعض افراد تو اپنے گلے میں رومال باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تم ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا غلام سمجھ لو۔ قبیلہ کے بزرگ اپنی قمیصیں اتار کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تمام تر چیزیں بھی آپ کی ہیں۔ آل رزق قبیلہ ان تمام تر گھر بار زمین کاروبار دینے کا اعلان کرتا ہے، لیکن معیز بن عبداللہ کے ورثاء قصاص کے مطالبے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان تمام تر حالات سے ولی عہد محمد بن سلمان بھی واقف تھے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش تھی محمد بن مرسل کو معافی مل جائے، تاہم ان کی خواہش ایک طرف اور شریعت محمدی کی تعمیل اپنی جگہ، ان کی خواہش کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا گیا۔ یوں سزا پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ پہنچا۔ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ ان کے ایک کزن کا قتل ہوا۔ ان کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا۔ محمد مرسل کے قبیلے آل رزق کے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہیں تو دیت لیں، وہ چاہیں تو معاف کریں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پوری عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے جوانوں اور بچوں نے اپنی اوکھالیں، چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھ دیے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دیے۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنی سروں پر مٹی ڈالا۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ مقتول کے ننھے بچوں نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے۔ جو اور جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی۔ پوری سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جانا چاہیے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ 5 دن پہلے 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کے گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف
قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہوا۔ اللہ تعالی محمد بن مرسل کی مغفرت فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمان کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل العلم میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔